غصہ آیا تو بیوی سے یہ کہا اس کو بلا رہا ہوں، مگر بھاگتا ہے یہ۔ وائف یہ بولی ایج ابھی 3 سال ہے، وائف یہ بولی ایج ابھی 3 سال ہے، اس کی خطا نہیں ہے، عمر کی خطا ہے یہ۔ زمانہ یاد رکھے گا وہ کام کر دوں گا، زمانہ یاد رکھے گا وہ کام کر دوں گا، یہ زندگی بھی ولایت کے نام کر دوں گا۔ زمانہ یاد رکھے گا وہ کام کر دوں گا، یہ زندگی بھی ولایت کے نام کر دوں گا، اور علی کی مدح میں میثم کا میں مقلد ہوں۔ علی کی مدح میں میثم کا میں مقلد ہوں، مقصرین کی نیندیں حرام کر دوں گا۔ علی کی مدح میں میثم کا میں مقلد ہوں، مقصرین کی نیندیں حرام کر دوں گا۔ اور پہلا مصرع سننے کے لیے نہیں ہے، سن کے نظر انداز کر دینے کے لیے ہے، میں حاضر کر رہا ہوں اس لیے کہ اردو میں ہے ہی نہیں ہے۔ بولے نبی تو سب ہمتن گوش ہو گئے، بولے نبی تو سب ہمتن گوش ہو گئے، اپنا ولی بنا کے سبک دوش ہو گئے، اپنا ولی بنا کے سبک دوش ہو گئے، اور حارث کے سر پہ آیا جو پتھر غدیر میں 2-3 لوگ خوف سے بے ہوش ہو گئے۔ حارث کے سر پہ آیا جو پتھر غدیر میں 2-3 لوگ خوف سے بے ہوش ہو گئے۔ اور یہ ذرا لمبی دھن میں ہے، سماعت فرمائیں۔ نہ خوش ہوتے ہیں ہنستے ہیں، نہ اب وہ مسکراتے ہیں، نہ خوش ہوتے ہیں ہنستے ہیں، نہ اب وہ مسکراتے ہیں، اگرچہ خیریت پوچھو تو فوراً روٹھ جاتے ہیں، اگرچہ خیریت پوچھو تو فوراً روٹھ جاتے ہیں، اور غدیر خم کے چکا جام میں ایسی ہوا نکلی، غدیر خم کے چکا جام میں ایسی ہوا نکلی، سنا ہے حاجی صاحب آج بھی پنچر بناتے ہیں۔ غدیر خم کے چکا جام میں ایسی ہوا نکلی، سنا ہے حاجی صاحب آج بھی پنچر بناتے ہیں، اور جب علی یاد آنے لگتے ہیں، جب علی یاد آنے لگتے ہیں، شیخ جی تلملانے لگتے ہیں، جب علی یاد آنے لگتے ہیں، شیخ جی تلملانے لگتے ہیں، اور جب بھی پڑھتے ہیں آیے بلغ اپنی داڑھی کھجانے لگتے ہیں۔ جب علی یاد آنے لگتے ہیں، شیخ جی تلملانے لگتے ہیں، اور جب بھی پڑھتے ہیں آیے بلغ اپنی داڑھی کھجانے لگتے ہیں۔ اب بھائی میں نے سوچ لیا ہے، طرح طرح کے الزامات مجھ پر لگتے رہتے ہیں، اور میں اگر خاموش رہوں تب بھی الزام لگتے رہتے ہیں، لیکن میں نے ایک بات طے کر لی ہے کہ مولا علی کے ذکر میں کوئی کنجوسی نہیں کروں گا، جس کو جو چاہے الزام لگائے۔ اب میں یہ 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ خادم بھائی نے بڑی اچھی بات یاد دلائی تھی، گئے ہمارے منو بھائی بیچ میں بیٹھے ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے سنجیدہ 4 مصرے پڑھ دیجئے۔ آج میں
ان کی روح کو نظر کر رہا ہوں، ان کی روح کی طرف سے سب کی نظر کر رہا ہوں، یہ 4 مصرے. اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کوئی نہ کوئی الزام مجھ پہ آ جائے، لیکن کم سے کم سیاہ ستہ سے 44 حدیثیں رکھے ہوئے ہوں. سماعت فرمائیں. تاجدار ولی کو دیکھتا ہے، تاجدار ولی کو دیکھتا ہے، حسن رب جلی کو دیکھتا ہے. تاجدار ولی کو دیکھتا ہے، حسن رب جلی کو دیکھتا ہے، اور آرزوئے زیارت رب میں ہر پیمبر علی کو دیکھتا ہے. آرزوئے زیارت رب میں، آرزوئے زیارت رب میں ہر پیمبر علی کو دیکھتا ہے، ہر پیمبر علی کو دیکھتا ہے. اور دیکھیے کتنے سیدھے سادے شعر کہنے لگا ہوں. سماعت فرمائیں کہ جہاں دیکھو وہاں ذکر علی ہے، جہاں دیکھو وہاں ذکر علی ہے، علی کا نام سن کر کھلبلی ہے. جہاں دیکھو وہاں ذکر علی ہے، علی کا نام سن کر کھلبلی ہے. اور ہیں 18 کو اتنے غمزدہ وہ، ہیں 18 کو اتنے غمزدہ وہ کہ جیسے شیخ کی نانی مری ہے. ہیں 18 کو اتنے غمزدہ وہ، ہیں 18 کو اتنے غمزدہ وہ کہ جیسے شیخ کی نانی مری ہے. اب دیکھیے کیا کیا شعر کہہ دیے، کیا کیا قطعات کہہ دیے ہیں اس محفل کے لیے. سماعت فرمائیں. ہمارے نیّر بھائی کا بہت مشہور قطع ہے، ایک لفظ میں نے لیا ہے: جو علی کا ذکر سن کر، جو علی کا ذکر سن کر واہ تک کہتا نہیں، جو علی کا ذکر سن کر واہ تک کہتا نہیں، اللہ جانے اس کو محفل میں بلاتا کون ہے. جو علی کا ذکر سن کر واہ تک کہتا نہیں، جو علی کا ذکر سن کر، اس میں سامعین بھی شامل ہیں اور کچھ علماء کرام بھی ہیں، جو علی کا ذکر سن کر واہ تک کہتا نہیں، اللہ جانے اس کو محفل میں بلاتا کون ہے. اور خون میں جس کے رواں ہے دشمنی بو تراب، وہ میں نہیں بتلا سکے گا اس کا ابا کون ہے. خون میں جس کے رواں ہے دشمنی بو تراب، خون میں جس کے رواں ہے دشمنی بو تراب، وہ نہیں بتلا سکے گا اس کا ابا کون ہے. اور لوگ برا مان جاتے ہیں کہ چائے پلائی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں خوب چائے پلاؤ. شعر ہمارے اتنے مضبوط رہتے ہیں. چائے پیجئے، کھانا کھائیے، شعر سنیے. سماعت فرمائیں. خون میں جس کے رواں ہے دشمنی بو تراب، وہ نہیں بتلا سکے گا اس کا ابا کون ہے. وہ نہیں بتلا سکے گا اس کا ابا کون ہے. اور دیکھیے شاعری کسے کہتے ہیں. لوگ چلے گئے کہہ کر کہ میں شاعری سنا رہا ہوں. اصل میں شاعری کسے کہتے ہیں یہ میں سنا رہا ہوں. سماعت فرمائیں. انہیں شمار کیا جائے گا جموروں میں،
جموروں میں وہ جو احد کے مداری سے بھیک مانگتے ہیں انہیں شمار کیا جائے گا جموروں میں، انہیں شمار کیا جائے گا جموروں میں وہ جو احد کے مداری سے بھیک مانگتے ہیں، اور جنہوں نے چھوڑی جناب امیر کی چوکھٹ وہ لوگ آج بھکاری سے بھیک مانگتے ہیں۔ جنہوں نے چھوڑی جناب امیر کی چوکھٹ وہ لوگ آج بھکاری سے بھیک مانگتے ہیں۔ اور ایک صلاح ہے کہ جب بھی ثنائے فاطمہ زہرا کیا کرو، جب بھی ثنائے فاطمہ زہرا کیا کرو، بنت نبی کو ام و ابیہا لکھا کرو، بنت نبی کو ام و ابیہا لکھا کرو، اور زہرا کے ناصروں میں اگر چاہتے ہو نام، زہرا کے ناصروں میں اگر چاہتے ہو نام، محسن کے قاتلوں پہ تبرہ کیا کرو۔ زہرا کے ناصروں میں اگر چاہتے ہو نام، زہرا کے ناصروں میں اگر چاہتے ہو نام، زہرا کے ناصروں میں اگر چاہتے ہو نام، محسن کے قاتلوں پر تبرہ کیا کرو۔ اوے دشمن اسلام تیرے دین پر لعنت، اے دشمن اسلام۔ دیکھیے لوگ شامل ہیں، کوئی بھی ظلم ہو آواز نہیں اٹھاتے اپنی حکومت اپنی ستہ کے لیے۔ اے دشمن اسلام تیرے دین پہ لعنت، چائے پہ تبرہ تیرے نمکین پہ لعنت۔ اے دشمن اسلام تیرے دین پر لعنت، چائے پہ تبرہ تیرے نمکین پہ لعنت۔ اے دشمن اسلام تیرے دین پر لعنت، چائے پہ تبرہ تیرے نمکین پہ لعنت۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں تبرہ نہ کرو تم، جو لوگ یہ کہتے ہیں تبرہ نہ کرو تم، وہ لوگ بھی کرتے ہیں شیاطین پہ لعنت۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں تبرہ نہ کرو تم، وہ لوگ بھی کرتے ہیں شیاطین پہ لعنت۔ اب یہ قطع سماعت فرمائے، پوری دنیا میں میرے علاوہ ایسا قطع کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ آخری قطع ہے، اس کے بعد ایک کلام پڑھوں گا۔ یہ قطع سماعت فرمائیں۔ اکثر بچے غلطیاں کرتے ہیں، ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، بس ایک منظر کشی میں نے کرنے کی کوشش کی ہے کہ بچے پہ غصہ آیا تو بیوی سے یہ کہا، بچے پہ غصہ آیا، یاد رہیں گے یہ چاروں مصرے، بچے پر غصہ آیا تو بیوی سے یہ کہا، اس کو بلا رہا ہوں مگر بھاگتا ہے یہ۔ بچے پہ غصہ آیا تو بیوی سے یہ کہا، اس کو بلا رہا ہوں مگر بھاگتا ہے یہ۔ وائف یہ بولی، ایج ابھی 3 سال ہے، وائف یہ بولی ایج ابھی 3 سال ہے، اس کی خطا نہیں ہے، عمر کی خطا ہے یہ۔ اس کو بلا رہا ہوں مگر بھاگتا ہے، وائف یہ بولی ایج ابھی 3 سال ہے، اس کی خطا نہیں ہے، عمر کی خطا ہے یہ۔ میں ایک کلام حاضر کر رہا ہوں۔ غدیر سب سے بڑی عید ہے نبی کے لیے، غدیر سب سے بڑی عید ہے نبی کے لیے۔ چند شعر سماعت فرمائیں۔ ہمارے پاس بہت زیادہ غیر طرحی کلام ہے، لیکن یہ میری بہت پرانی عادت ہے
کہ جس کی شان میں محفل ہوتی ہے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ میں خود لکھتا ہوں، مانگ کے نہیں لاتا۔ حاضر کر رہا ہوں۔ غدیر سب سے بڑی عید ہے نبی کے لیے، مسئلہ حاضر کر رہا ہوں۔ یہ بات بن گئی ناصور شیخ جی کے لیے، یہ بات بن گئی ناصور شیخ جی کے لیے۔ ہمیں جلایا گیا دھوپ میں علی کے لیے، یہ بات بن گئی ناصور شیخ جی کے لیے۔ ہمیں جلایا گیا دھوپ میں علی کے لیے، اور جو بھاگتے ہیں، شاعری دیکھیے، جو بھاگتے ہیں ولایت کے آفتاب سے دور، جو بھاگتے ہیں ولایت کے آفتاب سے دور، وہ لوگ قبر میں ترسیں گے روشنی کے لیے۔ جو بھاگتے ہیں ولایت کے آفتاب سے دور، وہ لوگ قبر میں ترسیں گے روشنی کے لیے۔ اور پھر شاعری دیکھیے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، کیا کیا شاعری میں نے کر دی ہے۔ یتیم عقل نہ کر پائیں گے ثنائے علی، نیّر بھائی، یتیم عقل نہ کر پائیں گے ثنائے علی، یتیم عقل نہ کر پائیں گے ثنائے علی۔ دماغ چاہیے پاکیزہ شاعری کے لیے، یتیم عقل نہ کر پائیں گے ثنائے علی۔ دماغ چاہیے پاکیزہ شاعری کے لیے، اور عیاں ہو الفت آل رسول چہرے سے، عیاں ہو الفت آل رسول چہرے سے، یہ پہلی شرط ہے جنت میں انٹری کے لیے۔ عیاں ہو الفت آل رسول چہرے سے، یہ پہلی شرط ہے جنت میں انٹری کے لیے۔ اور من قلتو مولا کی صدا لوگ غدیر تک سمجھتے ہیں کہ غدیر میں کہا تھا، وہ بات ختم ہو گئی۔ غدیر تک نہیں محدود لفظ من کنتو، غدیر تک نہیں محدود لفظ من کنتو، صدا رسول کی ہوتی ہے ہر صدی کے لیے، صدا رسول کی ہوتی ہے ہر صدی کے لیے۔ اور لوگ خطبہ سنتے رہے، لوگوں نے کہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول اللہ بہت دیر تک بولتے رہے، تو میں نے بتانے کی کوشش کی کہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو رسول اللہ نے خطبہ دیا اس کا نچوڑ کیا تھا۔ 1.5 گھنٹے کے خطبے کا ایک ہی مقصد تھا، 1.5 گھنٹے کے خطبے کا ایک ہی مقصد کہ میرے بعد یہ منبر ہے بس علی کے لیے۔ 1.5 گھنٹے کے خطبے کا ایک ہی مقصد تھا، 1.5 گھنٹے کے خطبے کا ایک ہی مقصد تھا، 1.5 گھنٹے کے خطبے کا ایک ہی مقصد کہ میرے بعد یہ منبر ہے بس علی کے لیے۔ اور غدیر سب سے بڑی عید ہے نبی کے لیے۔ چونکہ آپ لوگ اپنے ہیں اس لیے یہ بات آج میں بتا رہا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں مصرع کیا لگاؤں، یہ تو جیسے پورا شعر ہو۔ غدیر سب سے بڑی عید ہے نبی کے لیے، اب اس پہ مصرع کیا لگائیں؟ تو میں نے شارٹ کٹ استعمال کیا، آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہاں پڑھا تو بڑی داد ملی لیکن تضمین نہیں لگ رہی تھی، میں نے جگاڑ سے کام چلایا۔ سماعت فرمائے، غدیر سب سے بڑی عید ہے نبی کے لیے، یہ مصرع سونے کے حرفوں سے لکھ دیا جائے، یہ مصرع سونے کے حرفوں سے لکھ دیا جائے۔ غدیر سب سے بڑی عید ہے نبی کے لیے، یہ مصرع سونے کے حرفوں سے لکھ دیا جائے۔ غدیر سب سے بڑی عید ہے نبی کے لیے۔ اور ایک اشارہ ہے، آپ لوگ
تاریخ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کا دماغ وہاں تک پہنچ جائے گا۔ وہ کیسے سیدھا چلائے جو خود ہی ٹیڑھا ہو، وہ کیسے سیدھا چلائے جو خود ہی ٹیڑھا ہو، سلیقہ چاہیے امت کی رہبری کے لیے۔ وہ کیسے سیدھا چلائے جو خود ہی ٹیڑھا ہو، سلیقہ چاہیے امت کی رہبری کے لیے۔ اور آخری شعر پڑھتا ہوں، سیدھے سیدھے سادے سادے شعر ہیں کہ اسے جو ماں کہوں توہین مامتا ہوگی، اسے جو ماں کہوں توہین مامتا ہوگی، وہ ایک پتنی مصیبت جو تھی پتی کے لیے۔ اور مقطع حاضر کر رہا ہوں کہ ہے مجھ کو فخر کہ بیتاب شعر کہتا ہوں، اسے جو ماں کہوں توہین مامتا ہوگی، وہ ایک پتنی مصیبت جو تھی پتی کے لیے۔ ہے مجھ کو فخر کہ بیتاب شعر کہتا ہوں، ہے مجھ کو فخر کہ بیتاب شعر کہتا ہوں، رسول پاک کی پاکیزہ فیملی کے لیے۔ ہے مجھ کو فخر کہ بیتاب شعر کہتا ہوں، رسول پاک کی پاکیزہ فیملی کے لیے۔ نہ آفتاب نہ وہ جناب، نہ عزت مآب جیسے ہیں، نہ وہ جناب نہ عزت مآب جیسے ہیں، نہ آفتاب نہ کھلتے گلاب جیسے ہیں، نہ وہ جناب نہ عزت مآب جیسے ہیں، جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا، وہ چہرے آج بھی ٹنڈے کباب جیسے ہیں۔ نہ آفتاب نہ کھلتے گلاب جیسے ہیں۔ محفل مولا علی میں با ادب جو آئے گا، محفل مولا علی میں با ادب جو آئے گا، خود کے تازہ پھلوں کا ذائقہ وہ پائے گا۔ محفل مولا علی میں با ادب جو آئے گا، خود کے تازہ پھلوں کا ذائقہ وہ پائے گا۔ اور دبلے ہوتے جا رہے ہیں، دبلے ہوتے جا رہے ہیں، ذکر حیدر سن کے جو دیکھنا ایک دن انہیں کوا اٹھا لے جائے گا۔ دبلے ہوتے جا رہے ہیں، ذکر حیدر سن کے جو دیکھنا ایک دن انہیں کوا اٹھا لے جائے گا۔ اور جہاں دیکھو مسلح پر ہی بھائی جان ہوتے ہیں، جہاں دیکھو مسلح پر ہی بھائی جان ہوتے ہیں، غدیر خم کی باتوں سے مگر انجان ہوتے ہیں۔ جہاں دیکھو مسلح پر ہی بھائی جان ہوتے ہیں، غدیر خم کی باتوں سے مگر انجان ہوتے ہیں۔ اب کہا بیوی نے تو 2 لاکھ کا بکرا اٹھا لائے، یہ قربانی نہیں کرتے ہیں، خود قربان ہوتے ہیں۔ کہا بیوی نے تو 2 لاکھ کا بکرا اٹھا لائے، یہ قربانی نہیں کرتے ہیں، خود قربان ہوتے ہیں۔ اور پھر میں واپس ایک قطعہ پڑھ کے رحمت، کون سا قطعہ؟ اچھا 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 اچھا، جو علی کا ذکر سن کر واہ تک کہتا نہیں، جو علی کا ذکر سن کر واہ تک کہتا نہیں، اللہ جانے اللہ جانے اللہ جانے، جو علی کا ذکر سن کر
واہ تک کہتا نہیں، اللہ جانے اس کو محفل میں بلاتا کون ہے۔ جو علی کا ذکر سن کر واہ تک کہتا نہیں، اللہ جانے اس کو محفل میں بلاتا کون ہے۔ اور خون میں جس کے رواں ہے دشمنی بو تراب، وہ نہیں بتلا سکے گا اس کا ابا کون ہے۔